السلام علیکم۔ آج کی ایک جاسوسی کہانی، زہر آلود خط۔ بارش میں وہ رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ شہر کی پرانی گلیاں میں پانی ٹھہرا ہوا تھا، جیسے وقت بھی سانس رو کے کھڑا ہے۔ اسی خاموشی میں خط ایک دروازے کے نیچے سے سرکا دیا گیا۔ لفافہ سادہ تھا، مگر اس پر لکھا تھا نام اس گھر کے سکون کے لیے زہر ثابت ہونے والا۔ یہ گھر ریاض احمد کا تھا، جو شہر کا ایک معروف وکیل تھا، انصاف کی بات کرنے والا، اصول پر جینے والا انسان۔ اس کی بیوی صبا حساس مگر مضبوط عورت تھی، اور بیٹا حمزہ قانون کا طالب علم تھا۔ اس کی زندگی بظاہر متوازن تھی، مگر اس خط نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ صبا نے دروازہ کھولا تو لفافہ اس کی نظر پہ آ گیا۔ اس نے سمجھا کوئی عام خط ہوگا، مگر اندر لکھے الفاظ نے اس کے ہاتھ کانپنے پر مجبور کر دیا۔ خط میں صرف چند ستارے لکھی تھی: تم جس سچ پر ناز کرتے ہو وہ جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ اگر سچ جاننا ہے تو خاموش رہو، ورنہ انجام تم جانتے ہو۔ خط پر دستخط نہیں تھے، مگر تحریر میں ایسی یقین دہانی تھی جو دل میں زہر گھول دے۔ صبا نے ریاض کو خط دکھایا۔ ریاض نے بظاہر سکون سے پڑھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو خوف ابھرا، وہ خوف جو ماضی کی کسی بند فائل سے نکلا آیا ہو۔ ریاض نے صبا کو تسلی دی کہ محض کسی موکل کی دھمکی ہو سکتی ہے، مگر اس رات اسے نیند نہ آئی۔ اس کے ذہن میں 15 سال پرانا ایک مقدمہ گردش کرنے لگا، ایک قتل جس میں اس نے گواہ کے نقطے کو نظر انداز کیا۔ اس پر اسے لگا جیسے وہ انصاف کے لیے درست کر رہا ہے، مگر آج وہی فیصلہ سوال بن کے سامنے آ گیا۔ اگلے دن دوسرا خط آیا، اس بار الفاظ زیادہ واضح اور زیادہ زہریلے تھے: تم نے ایک بے گناہ کو مجرم ثابت کیا، تمہاری خاموشی نے ایک خاندان تباہ کیا، اب وقت ہے کہ قیمت ادا کرو۔ حمزہ نے ضد کی کہ وہ پولیس کو اطلاع دی جائے، مگر ریاض نے منع کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خط کسی ایسے شخص نے لکھا جو اس کے ماضی سے واقف ہے۔ پولیس تک جانا اس راز کو زندہ کر سکتا ہے جسے وہ دفن سمجھ بیٹھا ہے۔ تیسرا خط آنے سے پہلے ہی صبا کا رویہ بدلنے لگا۔ ریاض کی باتوں میں جھجک محسوس کرنے لگی۔ اس نے پرانی فائلیں نکالی، اخباری تلاشے دیکھے اور کس کیس کے بارے میں پڑھا جس نے ریاض کو شہرت دی تھی۔ قتل کا الزام ایک مزدور نعیم پر لگا تھا، جو ثبوتوں کی کمی کے باوجود سزا پا گیا تھا۔ اس شام تیسرا خط آیا۔ اس بار لفافے کے اندر ایک تصویر تھی، نعیم کی، جیل میں وردی میں، اور پولیس ایک بچہ جو باپ کی ٹانگ سے لپٹا ہوا تھا۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا: یہ بچہ اب جوان ہو چکا ہے۔ ریاض کے ہاتھ سے تصویر گر گئی۔ اب اسے یاد آ گئی، اس مقدمے ایک گواہ کی بات اس نے جان بوجھ کے کمزور ثابت کی تھی، کیونکہ سیاسی دباؤ تھا اور انصاف کا توازن طاقت کے پلے میں تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وقت سب بھلا دے گا، مگر وقت نے حساب مانگ لیا۔ چوتھا خط سب سے زیادہ خطرناک تھا: سچ خود نہ بولا تو ہم بولیں گے، پھر تمہارا وقار تمہیں نہیں بچا سکتا۔ صبا نے پہلی بار ریاض سے سیدھا سوال کیا۔ ریاض خاموش رہا، یہی خاموشی اس کی جرم کی گواہی بن گئی۔ حمزہ نے والد کے کمرے میں وہ پرانی فائلیں چرا لی اور وہ تحقیقات شروع کر دی۔ حمزہ کو معلوم ہے نعیم جیل میں مر چکا ہے، مگر اس کا بیٹا ارسلان زندہ تھا اور وہ قانون پڑھ رہا تھا۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ حمزہ نے ارسلان سے ملاقات کی۔ ارسلان کے لہجے میں نفرت نہیں تھی، صرف سچ کی پیاس تھی۔ میں بدلہ نہیں لینا چاہتا، ارسلان نے کہا، میں صرف چاہتا ہوں کہ جھوٹ ختم ہو۔ حمزہ نے باپ کو سب کچھ بتا دیا۔ ریاض پہلی بار ٹوٹ گیا۔ اس نے مان لیا کہ اس مقدمے میں کمزور پڑ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ خود عدالت میں جا کر سچ بولے گا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ مگر پانچواں خط اس فیصلے سے پہلے آ گیا۔ اب دیر ہو چکی تھی۔ اس رات ریاض کو دل کا دورہ پڑا۔ اسپتال میں اس نے صبا اور حمزہ کو سامنے اعترافی بیان لکھ کر دیا، ہر وہ بات جو اس نے برسوں پہلے چھپائی۔ اس نے خط ارسلان کے نام کی لکھا۔ ریاض بچ نہ سکا، اس کی موت نے شہر کو ہلا دیا۔ میڈیا نے سوال اٹھائے۔ حمزہ نے باپ کا اعترافی بیان عوام کو دکھا دیا۔ مقدمہ دوبارہ کھلا، نعیم کو بعد از مرگ بے گناہ قرار دیا۔ ارسلان نے عدالت کے باہر کہا، یہ خط زہر آلود ضرور تھا، مگر اس نے سچ کو زندہ کر دیا۔ صبا نے ریاض کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا، تم نے دیر سے سچ بولا، مگر بولا ضرور۔ کچھ خط زہر ہوتے ہیں، مگر ان کا اثر شفا بن جاتا ہے۔